أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ بچپن سے لے کر ہماری جوانی تک ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ویری کائنڈ پرسن، اور وہ بہت سافٹ ہارٹیڈ تھے، ان کا دل بہت نرم تھا اور وہ سب کو معاف کر دیتے تھے، اینڈ ہی واز اے ویری جینٹل ہیومن بینگ۔ ٹھیک ہے، there is no doubt about it، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was the most kind person، اور یہ سیرہ سے ثابت ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ ہی از رحمت للعالمین، یا اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ بٹ دا تھنگ از، ایک دوسری سائڈ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، جو اس کے ان ایٹریبیوٹس کے اپوزٹ نہیں ہے، لیکن آئی فیل لائک کہ ہمیں یہ جو دوسرا اینگل ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا، یہ صحیح سے نہیں بتایا گیا۔ ٹھیک ہے، اور جب ہم سیرہ کو ڈیپتھ میں اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ اینگل جو ہے وہ عیاں ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز اے ویری ویری ڈٹرمنڈ پرسن۔ ٹھیک ہے، وہ جس کام کو کرنا چاہتے تھے نا، جس چیز کا ارادہ کر لیتے تھے، ان کے ارادے کو کوئی بدل نہیں سکتا تھا، چاہے وہ ہارش ایکشن کیوں نہ ہو۔ اب دیکھیں، ہمیں بتایا گیا کہ ہی واز اے کائنڈ پرسن، ان کا دل بہت سافٹ تھا، لیکن کائنڈ اور سافٹ ہارٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی کنونس کر لے کسی غلط کام کے لیے اور آپ اپنے پرپس سے ہٹ جائیں، یعنی کوئی بھی شخص آئے اور آپ کو کنونس کر لے اور آپ اپنے پرپس سے ہٹ جائیں، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمپتھی تھی، نو ڈاؤٹ، ان میں احساس تھا، لیکن وہ اپنے پرپس سے نہیں ہٹے۔ مطلب دوسرے کو ایموشنل دیکھ کے، دوسرے کے آنسو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم he did not move away from his purpose even by inch۔ اور اس کی بہت ساری ایگزامپلز ہمیں سیرہ سے ملتی ہیں۔ دیکھیں، جو مکہ کے ایلڈرز تھے نا، پیپل لائک ابو طالب اینڈ ابو لہب، ابو جہل، اور ولید ابن المغیرہ، عتبہ بن ربیعہ، امیہ بن خلف، یا elderly people، یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دیز پیپل ور لائک ریلیٹیوز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے، اور ان میں سے ابو طالب تو بنو ہاشم میں سے ہی تھے نا، اینڈ ابو لہب واز آلسو فرام بنو ہاشم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں سے تھے، ان کے چچا تھے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، جب آپ سیرت النبی ڈیپتھ میں پڑھتے ہیں تب آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ دیز پیپل ور ویری مچ انٹو their ٹریڈیشنز، اور ان کی روایات، اور ان کو وہ بہت زیادہ ریگارڈ کرتے تھے۔ اور ان میں سے ایک اہم پہلو وہ یہ ہے کہ وہ اپنے باپ یعنی اپنے انسیسٹرز کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، اور جو ان کے فور فادرس کرتے تھے، ان کے بالکل ویسا ہی وہ کرتے تھے ان ٹرمز آف دیئر بلیف، اور ان کے اگینسٹ کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ جو ان کے انسیسٹرز یعنی فور فادرس کے اگینسٹ کچھ کہتا تھا، وہ اس کے اگینسٹ ہو جاتے تھے۔ اس چیز کو بہت زیادہ ریگارڈ کرتے تھے، اٹ واز لائک اے بگ تھنگ فار دیم، یا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کے بلیف سسٹم کو چیلنج کیا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہو گئے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وحی آنے سے پہلے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کہ جو کام ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے یہی لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم was like their son، اور he was ہم سب کو پتہ ہے صادق اور امین تھے، سے جانے جاتے تھے، اور یہ سب لوگ ابو جہل، ابو لہب نے تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے تو اپنی ایک باندی یعنی اپنی ایک سلیو کو آزاد کر دیا تھا اس خوشی میں۔ he got so happy، مطلب بہت زیادہ پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی پریچنگ سٹارٹ کی، ان کے بلیف سسٹم کو چیلنج کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ ہو گئے سارے۔ وائی؟ بیکاز آئی مینشن بیفور اٹ واز اے بگ تھنگ کہ ان کے انسیسٹرس کے بلیف سسٹم کو کوئی چیلنج کرے۔ اب
بات یہ ہے کہ جو اس ویڈیو بنانے کا پرپز یہ ہے کہ دیکھیں جو دوسرا اینگل ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کا، اس کو سمجھنا ضروری ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دوز ایلڈرلی پیپل، سفید داڑھیوں والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور روتے تھے لٹرلی کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واٹ ہیز ہیپن ٹو یو، تم یہ کیا کر رہے ہو، تم ہمارے میں سے ہو، تم ہمارے بیٹے ہو، تم نے ہماری فیملیز کو توڑ دی ہے. ہمارے مطلب بیٹا ماں کے خلاف ہے، باپ بیٹے کے خلاف ہے، اور بھائی بھائی میں لڑائی ہو گئی ہے، خاندانوں کو تم نے تباہ کر دیا ہے. اینڈ اٹ واز ٹرو، اس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. کسی فیملی کا کوئی بیٹا مسلمان ہو گیا اور باپ اس کے خلاف ہو گیا، کسی فیملی کے کوئی بہن مسلمان ہوگی اور بھائی اس کے خلاف ہو گیا، تو خاندانوں میں لڑائیاں ہو گئی، میں کلیشز آ رہے تھے، خاندان تباہ ہو رہے تھے. اٹ واز ٹرو. وائی؟ بیکاز آف دا پریچنگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو ان لوگوں کا ایک کنسرن تھا، اور وہ بہت زیادہ مطلب ایموشنل، اگر ہم سائڈ سے دیکھیں تو ایموشنلی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنونس کرنے کی کوشش کی. اور وہ بار بار ابو طالب کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس، کہ اسٹاپ یور نیفیو فرام اٹ، اس نے ہم خاندانوں کو تباہ کر دیا، اس کو اپنے بڑوں کا لحاظ نہیں ہے، بڑوں کی عزت نہیں ہے اس کو، وہ کیا کر رہا ہے، اسٹاپ ہم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ڈیپتھ میں دیکھیں نا، 1 انچ بھی، کہتے ہیں نا 1 انچ بھی وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے، اور نہ ہی انہوں نے کیا. اور دس از امیزنگ، سبحان اللہ. مطلب ہمارے ماں باپ میں سے، ہمارے رشتہ داروں میں سے کوئی روتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہتا ہے کہ یار مطلب تھوڑا سا کمپرومائز کر لو، تو ہم باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنے پرپس سے ہٹ جاتے ہیں. جس نو دیٹ، اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ اگر آپ صحیح راستے میں، صراط المستقیم پہ ہونا بہت ضروری ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز آن صراط المستقیم. جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو حق ہے وہ حق ہے. اور جو دوسرے لوگ تھے، جو انسیسٹرز تھے، وہ کیا تھے، یعنی ایلڈرلی پیپل، سوری، وہ غلط راستے پر تھے. دعالین، دیور لائک وہ غلط بلیف سسٹم کو فالو کرتے تھے، آئیڈل ورشپ کرتے تھے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں تھے. اور سب سے بڑی بات، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا، اللہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی، ایون نبی کو بھی. تو خیر دا پوائنٹ از کہ وہ آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایموشنل اینگل کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ ایموشنل کرنے کی کوشش کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹرلی، اور لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا. اور پھر ہر انسان کو 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، 3 چیزوں کے پیچھے وہ بھاگتا ہے: ویلتھ، اتھارٹی اینڈ وومن. یہ 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر کی کہ ہم آپ کو مکہ کا سردار بنا دیں گے، اینڈ وی ول گیو یو دا ویلتھ، اینڈ وی ول گیو یو، اف یو وانٹ ٹو میری دا موسٹ بیوٹیفل وومن ان مکہ، وی ول ڈو دیٹ. ہم آپ کی شادی کروائیں گے مکہ کی سب سے خوبصورت لڑکی سے، عورت سے. بٹ آپ سے نے کمپرومائز نہیں کیا. وٹ ڈیڈ ہی سے؟ او مائی انکل، اف دے پٹ سن آن مائی رائٹ ہینڈ اینڈ دا مون آن مائی لیفٹ ہینڈ، ایون دین آئی ول ناٹ اسٹاپ مائی سیلف فرام پریچنگ اسلام، یا آئی ول نیور موو اوے فرام مائی پرپز. تو مطلب آپ سوچیں کہ بالکل ایک مائنر سا بھی، اچھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا کرتے ہیں، زیادہ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتے ہیں، یعنی ڈیل کر لیتے ہیں نا، اور کچھ عرصے کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے، ایک اسپیسیفک ڈیز کے لیے آپ آئیڈل ورشپ ہمیں کرنے کی اجازت دیں. لیکن آپ سے کہا نہیں، اٹس ناٹ. سورہ بقرہ میں کیا ہے؟ اے ایمان والو، پورے طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ، کمپلیٹلی. سو اٹس ناٹ 50-50. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا. اور یہ حیران کن بات یہ ہے کہ جب سچویشن بہت زیادہ ورس ہو گئی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بین کر دیا، ان کو انٹر ہونے کی اجازت نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈفرینٹ قبائل، ڈفرینٹ ایریاز میں جاتے تھے فار شیلٹر. تو ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا کندہ، یا دا ٹرائب آف کندہ. اینڈ وہاں پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکویسٹ کی کہ مجھے شیلٹر اور سیکیورٹی پرووائڈ کی جائے، بیکاز مائی لائف از ان ڈینجر. اینڈ اس کے لیڈر نے کیا کہا کہ وی کین ڈو اٹ، لیکن ہماری کنڈیشن ہے
کہ آئی نو یو آر گونا سکسیڈ, آئی نو یو آر اے اسپیشل پرسن, آئی نو یو آر گونا سکسیڈ. اور جب تم کامیاب ہو جاؤ گے تم ہمیں اتھارٹی دو گے, یعنی تم ہمیں کنگڈم شپ دو گے, تو ہمیں اتھارٹی ملے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکورٹی پرووائڈ کریں, سیفٹی پرووائڈ کریں. اٹ واز اے ہیوج تھنگ, جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی اتھارٹی اور سیفٹی نہیں تھی, تو ہز لائف واز آن اسٹیک. بٹ ہی ریفیوزڈ کہ نو, ایسا نہیں ہو سکتا, بیکاز آپ کے دل میں, آپ لوگوں کے دل میں ایمان نہیں ہے, وہ ٹرو ایمان, وہ پیور ایمان. تو آئی کین ناٹ ڈو اٹ, اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف کی کسی بھی اسٹیج پہ مائنر سا بھی کمپرومائز نہیں کیا. ان کو بہت طریقے, ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے تھرو ان کو کنونس کرنے کی کوشش کی, بٹ ہی واز ویری ہارش. I'm gonna use that word. I know it's not a good word in English, but he was very harsh and determined. انہوں نے کہیں کوئی سافٹ کارنر نہیں دکھایا اس معاملے میں. تو ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ڈیلی لائف میں جب ہمارا کوئی پرپز ہوتا ہے, sometimes some people have a sacred purpose, they want to do something for Islam. اور the thing is, the fact is کہ جب آپ اسلام کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں نا, تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے آپ کے اگینسٹ ہوں گے, اگر نہیں ہو رہے دین مے بی یو آر ناٹ آن دا رائٹ ٹریک. اٹس سمپل از دیٹ. آپ کلچر کو چیلنج کرو گے, کلچرل نارمس کو چیلنج کرو گے, تو آپ کے اپنے ماں باپ آپ کو بڑی چیزوں سے ٹوکیں گے, ریلیٹیوز روکیں گے. بٹ دا تھنگ از کہ آپ نے ڈٹرمنڈ رہنا ہے. دس واز دا سنہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کنڈیشن یہ ہے کہ اگر تو آپ حق کے راستے پہ, صراط المستقیم پہ, یہ بہت امپورٹنٹ کنڈیشن ہے. آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ باتوں میں آ جاتے ہیں, اور پیرنٹس آر لائک دے سے وبالوالدین احسانا, تم اپنے والدین کے اگینسٹ جاؤ گے. تمہیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے, ماں باپ کی عزت, ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے. تو ایسی باتوں میں نہیں آنا. اور وہ لوگ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے, جن کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے, وہ باتوں میں آ جاتے ہیں. اینڈ اٹس سم تھنگ کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے. جو غلط ہے وہ غلط ہے, جو صحیح ہے وہ صحیح ہے. سو یہی بات تھی جو میں اس ویڈیو میں کرنا چاہتا تھا. اینڈ وی کین لرن اے لاٹ آف تھنگس فرام دا سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو دیٹس اٹ. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.